بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جو موجودہ تعلیمی نظام اور ایگزامینیشن سسٹم ہے، اس کی کمزوریاں اور ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ پہلی کمزوری اس نظام کی یہ ہے کہ 1 سال جو بچہ پڑھتا رہتا ہے اس کو 3 گھنٹے کے اندر میئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کیسے پاسیبل ہے کہ 1 سال کی پروگریس کو ہم 3 گھنٹوں میں میئر کر سکیں؟ دوسری موجودہ تعلیمی نظام میں یہ خامی ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ درسگاہیں کم ہیں اور تعلیم کے کارخانے زیادہ ہیں۔ اس میں زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ پیسے کو کیسا اکٹھا کیا جائے۔ پھر تیسری اس کی جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کی کمزوری یہ ہے کہ یہ لوگوں میں محبت ڈیولپ کرنے کی بجائے لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر مقابلے کا، کمپٹیشن کا سینس ڈیولپ کرتا ہے۔ کمپٹیشن تو انسان اپنے نفس امارہ کو درست کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ان نفس امارہ تم بسوء a human soul certainly inside for evil۔ اور دوسرا شیطان کے خلاف انسان مقابلہ کرتا ہے تاکہ برائیوں سے بچے۔ محبت بیسیکلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ تعلیمی اداروں کے اندر محبت کا کلچر ڈیولپ ہو۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ But prefer above themselves, though poverty become their lot, whoso is saved ever rise, such they are who are successful۔ وجود سارا خزاں لیکن تم اپنا چہرہ گلاب رکھنا، تمام تعبیریں اس کو دینا، تم اپنی آنکھوں میں خواب رکھنا۔ بنیادی طور پر محبت میں اداروں کا کام یہ تھا تعلیم کہ محبت جو ہے ڈیولپ کرتے۔ مقابلے کے اندر جو ہے 2 چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ایک حسد اور دوسری رقابتیں۔ حسد اور رقابتوں کی وجہ سے 2 چیزیں امرج ہوتی ہیں، ایک خوف اور دوسرا لالچ۔ اور خوف اور لالچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کی 2 جگہوں پر جو ہے نظر ہوتی ہے اور ہاتھ ہوتا ہے، ایک لوگوں کی جیبوں پر اور دوسرا لوگوں کی گردن پر۔ اگر خوف خدا ہو تو پھر رویے کنٹرول ہوتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ بیسیکلی ان کے لیے کہا گیا کہ 2 جنتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خوف خدا رکھتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب جو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ خوف جو ہے بیسیکلی آپ کی ان بچوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم اس کو خوف کو کہہ سکتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے انسان کی کنسنٹریشن خراب ہوتی ہے، انٹرنل پرسپشن خراب ہوتی ہے، بچے کا ریالٹی سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور خوف کی وجہ سے انسان کا بلاک جو ہے، برین جو ہے بلاک ہو جاتا ہے یا ہائی جیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گلوٹامیٹ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، وہ سکریٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہائپوتھیلمس ریجن کے اوپر اثر انداز ہو کر بری طرح جو ہے اس کی اس کی خیالات ہیں، آئیڈیز ہیں، ان کو بلاک کرتا ہے، جس سے اس کو بہتر طریقے سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ یا پھر اس کا جو ایمیگڈیلا ہے جہاں اس کے ایموشنز ہوتے ہیں وہ اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، وہ منکی مائنڈ کی طرح ہوتے ہیں، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، خیال جو ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے، کبھی خیال آتا ہے کہ میرا برن آؤٹ افیکٹ ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں اس ریس سے نکل جاؤں گا، کبھی کچھ میں یہ ڈیزائریبل رزلٹ حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سارے خیالات جو ہے اس کی زندگی میں آتے ہیں، جس وجہ سے وہ ڈیزائریبل رزلٹ نہیں دے پاتا۔ اب اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے؟ پہلے تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ زندگی جو ہے یہ بیسیکلی ایک کتاب کے مانند ہے، اور یہ جو چھوٹے موٹے امتحان ہوتے ہیں یہ جسٹ اس میں ایک چیپٹر ہے۔ اگر ہم اس چیپٹر کو کتاب سمجھنے لگیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ یہ زندگی جو ہے وہ ایک کتاب ہے، اور اس میں یہ چھوٹے چھوٹے جو امتحان آتے ہیں وہ ایک چیپٹر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب اس میں خلقناکم عبثا
کیا میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، زندگی کے اندر مقصد ہوتا ہے۔ اب اگر فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے 95% مارکس لیتا ہے تو اس کے لیے ایک فیلڈ رہ جاتی ہے، وہ میڈیکل فیلڈ میں چلا جائے۔ 90 سے بلو لے گا تو اس کے لیے فیلڈ جو ہے وہ انجینئرنگ کی رہ جاتی ہے۔ 80 سے بلو لے گا تو اس کے لیے بہت سے آپشن کھل جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو کتنی جو ہے جس فاز کے ساتھ دنیا چینج ہو رہی ہے، کل یومن ہوا فی شان، کائنات میں ہر لمحے تبدیلی آ رہی ہے۔ اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، زمین پر وہی چیز رہے گی جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ آنے والے دور کے اندر آپ پتہ ہے کہ ڈی این اے ماڈیفیکیشن آ رہی ہے، جینیٹک انجینئرنگ آگے بڑھ رہی ہے، نینو ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، بائیو ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، انفو ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل جو ہے سیناریو ہی بدلا ہوا ہوگا۔ جس طرح آج جو ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کسی کے گھر جانا ہو تو جسٹ گوگل میپ کے اوپر آپ ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں، جیسے گاڑیاں جو ہے وہ ڈرائیور لیس آ رہی ہیں۔ اسی طرح بہت سی تبدیلیاں آنے والی ہیں، کس کی وجہ سے؟ جو ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے، نینو ٹیکنالوجی کی وجہ سے، بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے یہ دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ تو آپ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ کوالٹی آف سلیپ لیں، کوالٹی آف فوڈ استعمال کریں۔ اور تیسرا جو کام بڑا ضروری ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں جو کمال علم پر ہوں، کمال عمل پر ہوں اور کمال اخلاص پر ہوں۔ اور سائیکالوجی میں بھی مختلف قسم کی تھراپیز اویلیبل ہیں، مثلا CBT ہے، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی۔ آپ نیٹ سے جائیں تو آپ کو بے تحاشی اس کے حوالے سے مل سکتی ہیں، جو آپ کے نیورو پیٹرن بنے ہیں غلط، ان کو درست کرنے کے لیے نیورو پلاسٹیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی کیا ہے؟ اس کے لیے CBT ہے، جو آپ کے ارریشنل بلیفز ہیں یا ارریشنل تھاٹس ہیں ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ میڈیٹیشن ہو گئی، ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہو گئی، ڈیپ بریتھنگز ہو گئی، یہ۔ اور آسان حل یہ کریں کہ اگر آپ بہتر رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ریڈ کریں، پھر اپنا خود ٹیسٹ لیں، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ۔ وہ جو چیزیں ہوں گی یہ پریکٹیکل ہوں گی اور آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ آپ ہمارے ہاں بچوں میں کیا ہوتا ہے؟ ریڈ ریڈ اینڈ ریڈ، نہیں، ریڈ ٹیسٹ ٹیسٹ۔ جب آپ یہ رویہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سکور بھی بہت بہتر آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔